بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو۔ بتایا تھا انشاء طلبی 5 چیزوں سے ہوگی: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا۔ 4 کا بیان ہو چکا ہے، آج آخری اور 5ویں قسم کا بیان ہے ندا کا۔ پہلے ندا کی تعریف کر رہے ہیں، ندا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، الاقبال بمعنی توجہ۔ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، وہ توجہ کو طلب کرنا ہے، بحرفٍ، ایسے حرف کے ذریعے، نائب مناب ادعو، جو ادعو کے قائم مقام ہے۔ اما النداء فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بحرفٍ نائب مناب ادعو، لیکن ندا توجہ کو طلب کرنا ہے ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو، ادعو کے قائم مقام، اور حروف ندا جو ہوتے ہیں وہ ادعو کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ، اور ندا کے ادوات، ندا کے حروف 8 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 8 ہیں، وہ شمار کر لیں: یا، والحمزۃ، وَإِی، وَآ، وَأَی، وَأَیا، وَحَیا، وَوا۔ یعنی یا اور حمزہ اور ای اور آ اور ای اور ایا اور حیا اور وا، یہ 8 ہیں ادوات ندا، حروف ندا۔ اب ان میں سے کون کون سے قریب کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کون کون سے بعید کے لیے استعمال کیے جائیں گے، یہ یہاں اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں۔ باقی آپ حضرات نحمیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سے قریب کے لیے ہیں اور کون کون سے بعید کے لیے ہیں، اور وضاحت میں یہ بھی پڑھا ہے کچھ وہ ہیں جو قریب بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھ لیں۔ فَالْحَمْزَةُ وَأَيْ لِلْقَرِيبِ، تو حمزہ یعنی آ، حمزہ استفہام نہیں، آ حمزہ استفہام نہیں ہوگا، یہ حمزہ ندا آ۔ فَالْحَمْزَةُ وَأَيْ لِلْقَرِيبِ، تو حمزہ اور اے قریب کے لیے ہے۔ جیسے ہم کہیں آ زید، اے زید، آ عظیم عربی میں کہا جائے گا، تو یہ جو آ عظیم ہے یہ آ یہ حرف ندا ہے۔ یا ہم کہیں ای عظیم، ای عربی میں بھی بولا جاتا ہے، اور اسی کو یا مجہول کے ساتھ اے لکھتے ہیں، اے عظیم، یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ فَالْحَمْزَةُ وَأَيْ لِلْقَرِيبِ، تو حمزہ اور ای قریب کے لیے ہیں۔ وَغَيْرُهُمَا لِلْبَعِيدِ، اور ان دونوں کے علاوہ یعنی 6 جو ہیں وہ بعید کے لیے ہیں۔ بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اور فرماتے وَقَدْ يُنَزَّلُ الْبَعِيدُ مَنزِلَةَ الْقَرِيبِ، اور کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ فَيُنَادَى بِالْحَمْزَةِ وَأَيْ، پھر حمزے اور اے کے ذریعے ندا دی جاتی ہے، اشارتاً الی انہ، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ لشدت استحضارہ فی ذہن المتکلم صار کالحاضر معہ، متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے ایسا ہو گیا گویا کہ وہ متکلم کے ساتھ حاضر ہے۔ اب یہ سمجھ لے بات، یہ بتا دیا کہ حمزہ اور اے قریب کے لیے آتے ہیں اور بقیہ 6 بعید کے لیے آتے ہیں۔ اب بعید کے لیے استعمال کیا جائے حمزے کو، بعید کے لیے استعمال کیا جائے حمزے کو کسی کتاب میں، تو آپ کیا کہو گے؟ انہوں نے تو یہ بتایا تھا کہ حمزہ کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے ہے، اور یہ بعید کے لیے استعمال کر لیا۔ یا آپ کا مشار الیہ قریب ہو، وہ منادا قریب ہو آپ کا منادا، اور آپ بعید والا حرف استعمال کریں، حرف ندا جو بعید کے لیے آتا ہے، تو آپ کہو گے دیکھو یہ غلط ہو گیا۔ حالانکہ یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کبھی ہوتا یہ ہے جو بعید ہے، دور ہے، تو اس کے لیے وہ حرف
ندا استعمال کیا جائے جو بعید کے لیے آتا ہے، لیکن ہم کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیتے ہیں، گویا کہ وہ ہمارے قریب ہے، ہمارے پاس حاضر ہے، تو ہم بعید کو قریب کے درجے میں اتار کر اب اس بعید کے لیے ہم وہ حرف ندا استعمال کرتے ہیں جو قریب کے لیے آتا ہے۔ تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیوں؟ وہ ہے تو بعید لیکن اس کو اتار لیا گیا قریب کے درجے میں۔ اسی طرح پلٹ لیجیے، کبھی ایسا ہوتا قریب کو بعید کے درجے میں کر دیتے ہیں اور اس کے لیے کون سا حرف استعمال کرتے ہیں جو بعید کے لیے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے درجے میں اتارا جاتا ہے، قریب کو بعید کے یا بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیا گیا، جس درجے میں لے آئے اب اس درجے کے لیے جو حرف ندا ہے وہ استعمال کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ وقد ينزل البعید منزلۃ القریب، اور کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ فینادا بالحمزۃ و ای، پھر حمزے اور اے کے ذریعے ندا دی جاتی ہے، چونکہ حمزہ اور اے قریب کے لیے آتے ہیں، ندا دی جاتی ہے، کیوں؟ اشارتاً الی انہ لشدت استحضارہ فی ذہن المتکلم، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے سارا کل حاضر معہ، اس کے ساتھ حاضر کی طرح ہو گیا، گویا کہ یہ اس کے ساتھ حاضر ہے، موجود ہے، بالکل قریب میں ہے۔ کقول شاعر، جیسے کہ شاعر کا قول، اسکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان، اسکان نعمان الاراک، یہ نعمان الاراک جو ہے ایک مقام کا نام ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، کس کا؟ ایک جگہ کا نام ہے۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ یہ عرفات اور طائف کے درمیان ہے، عرب کا ایک علاقہ ہے، نعمان الاراک۔ سکان جو پہلا لفظ ہے ساکن کی جمع ہے، سکان رہنے والے، باشندے، اسکان نعمان الاراک یعنی اے نعمان اراک کے رہنے والو، تیقنوا، تم یقین کر لو، تم یقین کر لو، بانکم، کہ تم، فی ربع قلبی، ربع کا معنی ہوتا منزل، مکان، ٹھکانہ، مراد یہاں گھر ہے، فی ربع قلبی، کہ تم میرے گھر کے دل میں، میرے دل کے گھر میں، فی ربع قلبی، تم میرے دل کے گھر میں، سکانو، وہی رہنے والے ہو، تم یقین کر لو کہ تم میرے دل کے گھر میں رہتے ہو، میرے دل کے گھر میں۔ اسکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکان، اے نعمان اراک کے رہنے والو، تم یقین کر لو کہ تم لوگ میرے دل کے گھر میں رہتے ہو، یعنی اپنی محبت ان کے ساتھ ظاہر کر رہا۔ اب دیکھیں شاعر کہاں بیٹھا ہے اور نعمان اراک کے رہنے والے اس آبادی میں ہیں، یہ تو بہت دور ہو گیا، لیکن استعمال کیا کیا؟ محل استشہاد کیا ہے؟ آ، یہ آ ہے حرف ندا جو قریب کے لیے آتا ہے اور استعمال کر رہا ہے بعید کے لیے، یہ تو غلط ہو گیا۔ اب صحیح کیسے ہوگا؟ تو شاعر نے ان بعید کو جو نعمان اراک کے باشندے ہیں ان کو قریب کے درجے میں اتار لیا، گویا کہ متکلم کے ذہن میں اس شدت سے وہ حاضر ہیں، گویا کہ وہ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو بعید کو قریب کے درجے میں اتارا اور حمزہ ندا استعمال کیا جو کہ قریب کے لیے آتا۔ تو شعر میں محل استشہاد کیا ہے؟ ہاں، اس پر دھیان رہنا چاہیے، کہیں شعر و شاعری میں چلے جاؤ تو محل استشہاد جو مین مقصد ہے اسے ہی بھول جاؤ۔ آگے دیکھیں، وقد ينزل القریب منزلۃ البعید، اور کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ فینادا باحد الحروف الموضوعۃ لہ، پھر اس کو ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے ذریعے جو اس کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ کس کے لیے؟ بعید کے لیے۔ کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتارا جاتا ہے، پھر اس کو ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے ذریعے جو اس کے لیے یعنی بعید کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اشارتاً الی ان المنادى عظیم الشان رفیع المرتبۃ، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ منادى عظیم الشان رفیع المرتبۃ ہے، بڑی شان والا ہے، اس کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ منادى عظیم الشان اور رفیع المرتبت ہے۔
حتی کأن بعد درجته فی العظم عن درجة المتکلم بعد فی المسافہ، حتی یہاں تک کہ کأن گویا کہ بعد درجته فی العظم، العظم بمعنی بزرگی، عن درجة المتکلم، متکلم کے درجے سے، یہاں تک کہ متکلم کے درجے سے، بعد درجته ہی اس کے درجے کی دوری، فی العظم بزرگی میں، یہاں تک کہ یا گویا کہ بزرگی میں، فی العظم بزرگی میں، متکلم کے درجے سے اس کے درجے کی دوری، بعد فی المسافہ گویا کہ مسافت میں دوری، مسافت میں دوری، یہی کیا ہے نا، قریب کو بعید کے درجے میں اتارا ہے۔ تو کیسے؟ اس وجہ سے کہ جس کو بعید کے درجے میں اتارا ہے اس کا درجہ متکلم سے بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، بڑے حضرت ہیں یا بادشاہ صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ تو یہ جو شان میں دوری ہے نا، ایک مزدور آدمی ایک نواب صاحب ہے، یہ ایک بڑے عالم دین ایک عام آدمی بے پڑھا، تو مرتبوں میں دوری ہو گئی نا۔ تو یہی بتا رہی ہے جو مرتبے کی دوری ہے گویا کہ یہ مسافت میں بعد ہے، مسافت میں دوری ہے۔ تو قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا گیا، اس لیے وہ حرف ندا استعمال کیا جائے گا جو بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کأن بعد درجته فی العظم عن درجة المتکلم بعد فی المسافہ، ترجمہ دھیان سے سنیں، یہاں تک کہ بزرگی میں متکلم کے درجے سے اس کے درجے کی دوری گویا کہ مسافت میں دوری ہے۔ کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول، آیا مولایا، اے میرے آقا، آیا مولایا اے میرے آقا، وانت معه، حالانکہ آپ ان کے ساتھ ہو، آقا کے آپ ساتھ ہو، پھر بھی کون سا حرف ندا استعمال کیا؟ آیا، آیا کیا استعمال کیا؟ آیا، اور آیا کس کے لیے آتا ہے؟ بعید کے لیے۔ تو یہ اس لیے استعمال کیا کہ یہاں پر قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا گیا ہے۔ او اشارتاً الی انحطاط درجته، یا قریب کو بعید کے درجے میں اتارا جاتا ہے، اور بعید والے ہی حروف ندا میں سے جو بعید کے لیے ان میں سے کوئی ایک حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اشارتاً الی انحطاط درجته، اس کے درجے کی پستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ یہ تو وہ مثال تھی، اس کا درجہ بہت اونچا تھا تو اونچائی میں فرق ہو گیا، اور کبھی درجے کے نیچے ہونے کی طرف، یعنی متکلم سے اتنا نیچے اس کا درجہ ہے کہ بہت فرق ہے۔ یہ جو درجے کا فرق ہے یہ گویا کہ یہ مسافت میں دوری ہو گئی۔ او اشارتاً الی انحطاط درجته، یا اس کے درجے کی پستی کی طرف، انحطاط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول، ایا ھذا، ایا ھذا، اے یہ، لمن ہوا معک، اس سے جو آپ کے ساتھ ہے، آپ کہہ کس سے رہے ہیں؟ اس سے جو آپ کے، کیا کہا؟ ایا ھذا، ارے جب یہ ھذا اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے تو پھر آ کہنا چاہیے تھا یا اے کہنا چاہیے تھا، لیکن آیا لے کر آئے جو بعید کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ جس کو ندا دی جا رہی اس کا درجہ بہت پست ہے۔ تیسری صورت، او اشارتاً الی، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان السامع غافل، کہ سامع غافل ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کبھی قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیتے ہیں کہ سامع غافل ہے۔ لنحو نوم او ذہول، مثلا نیند کی وجہ سے، او ذہول یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ غافل ہے۔ کانہ غیر حاضر فی المجلس، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر نہیں ہے۔ کا قولک للساہی، جیسے کہ آپ کا قول غافل سے یا بھولنے والے سے، ایا فلاں، ایا فلاں۔ تو دیکھو یہاں پر بھی ایا استعمال کیا جو بعید کے لیے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قریب کو بعید کے درجے میں اتار لیا گیا، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو مخاطب ہے، سامع ہے، غافل ہے۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں، وَقَدْ تُخْرَجُ الْفَاظُ النِّدَاءِ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِ لِمَعَانٍ أُخَرَى، اور کبھی
ندا کے الفاظ کو نکالا جاتا ہے ان کے اصلی معنی سے دوسرے معنی کے لیے. جی ٹائم ہو گیا. بحث تو ویسے آج پوری ہونا تھی, بس کریں کیا؟ جی